بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ جو آج کی مبارک رات ہے، آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے 5 سال بعد، یعنی سن 5 نبوی میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا یہ تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن نماز کا تحفہ کیسے عطا فرمایا؟ یہ نماز کا تحفہ ایک دم نہیں ملا۔ 5 سال کا جو گیپ درمیان کے اندر آیا، وہ کس لیے آیا، اس کو بھی ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عامر گلاس کے اندر پانی لے کے آ حذیفہ بھائی کے لیے، جاؤ ادھر سے لے کر آ پیچھے۔ ہم تمام کو یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جب نبوت ملی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کوئی چیز فرض نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو حکم دیا وہ دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ جو پہلی جو آیتیں آپ کو غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی آیتیں نہیں نازل ہوئی، ایک لمبا گیپ پڑا اور اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انتظار کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شاید اور کوئی احکام آئیں گے، اور وہ جو جبریل امین کو آپ نے غار حرا میں دیکھا تھا، آپ کے دل میں ایک شوق ہوتا تھا کہ میں دوسری مرتبہ بھی ان کو دیکھوں، مگر پھر وہ یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے، کہا قم فانذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ یہ آیتیں جو نازل ہوئی، یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے یا سورہ مدثر۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی ملاقات کا حکم دیا، انفرادی دعوت کا حکم دیا، خصوصی ملاقات، اب خصوصی طریقے سے تم دعوت کے کام کو عام کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو سب سے پہلے پیش کیا اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر، وہ ایمان میں داخل ہو گئی۔ اپنے سب سے قریبی جو دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو چھوٹے بچے تھے، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلے دن ایمان میں داخل ہونے والے لوگ تھے، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے، پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق کے دوست تھے، ان کے توسط سے وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 یا 7ویں مسلمان ہیں جو ایمان میں داخل ہوئے۔ پھر ایمان کی محنت چلتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب ایمان کی جو انفرادی محنت ہے وہ مکے میں عام ہو گئی، اور لوگوں کی زبان پر جب ایمان کے چرچے ہونے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، اس وقت پھر اللہ نے دوسری آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اور ان کے سامنے ایمان کی بات رکھی۔ آپ کے چچا ابو لہب وہ کھڑا ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نے یہ بات سنانے کے لیے ہم تمام کو یہاں پہ جمع کیا، اور وہ دعوت کا پورا مزہ کرکرا ہو گیا۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، اور تمام لوگوں کے سامنے وہ بات رکھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو معصوم بچے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، میں ہر طرح سے تمہارے اس دعوت کی اور دین کی مدد کرنے کے لیے اور تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ اس کے بعد پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، فاصدع بما تؤمر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب علی اعلان دعوت کا کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے مکے والوں کو پکارا اور ان کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی۔ اس وقت پھر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑا پیدا کیا، تو قرآن کی وہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اب اس کے بعد جب مسلمانوں میں دین عام ہو گیا اور مسلمان ایک دوسرے کو دعوت دینے لگے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا اللہ سے تعلق پیدا ہو، اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ حالانکہ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو نماز سکھا کر گئے تھے کہ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو اس طریقے سے یاد کرو، مگر نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ نماز تو پہلے انبیاء بھی پڑھتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص دن، جو آج کی مبارک رات والا دن ہے، اس دن کو مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے گھر میں، تو چھت پھٹ گئی، حضرت جبریل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے کر گئے، تو بیت اللہ کے بالکل سامنے براق بندھا ہوا تھا، اور وہ جو براق ہے میرے محترم بزرگوں، جس جگہ پر بندھا ہوا تھا آج بھی حرم شریف کے بالکل سامنے، جہاں پہ پہلے نمبر کا گیٹ ہے باب الفیصل بول کے، باب شاہ فیصل، بالکل آپ اس کے اندر سے جب بیت اللہ کی طرف داخل ہوں گے، بائیں جانب میں ایک پلر ہے، وہ پلر اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس براق کو باندھا گیا، اور لوگ برکتاً وہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس کی فوٹو بھی لیتے ہیں، تو ابھی بھی وہ پلر، وہ جگہ کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اس براق سے بیت المقدس لے کر گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے کر اڑے۔ اب وہ براق کیسا تھا، اس کی سواری کیسی تھی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان پہ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس میں یہ جو سیٹلائٹ وغیرہ جو لوگ بھیجتے ہیں، امریکہ نے جو مارس سب سے بڑا جو ستارہ ہے چاند کے بازو میں جو نظر آتا ہے، 2000 آج سے چند سال پہلے وہاں پر اس کو تحقیق کرنے کا تھا کہ پانی ہے کیا نہیں بول کے، تو ایک پاتھ فائنڈر وہاں پر بھیجا تھا، اس کو یہاں سے جو بھیجا گیا تھا غالباً فروری کے مہینے میں اس کو لانچ کیا گیا تھا، یہاں سے جب وہ نکلا تو تقریباً اگست کے مہینے میں جا کر وہاں پر پہنچا، یعنی 7 مہینے کا وقت اس کو ایک چھوٹے سے ستارے پہ جانے کے لیے لگا۔ ابھی آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک ستارے تک پہنچنے کے لیے اس راکٹ کو 7 مہینے کا وقت لگا، وہ پہلا آسمان وہ کتنی اونچائی پر ہے اور کتنی دوری پر ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آسمان کی اونچائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم کو آسمان کو سمجھنا ہے تو وہ آسمان کی تفصیل آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری دنیا اور اس دنیا کے اندر یہ جتنے ستارے، سیارے، کہکشاں ہم کو جو نظر آتے ہیں، ان تمام کو اگر لپیٹ کر پہلے آسمان پر پھینک دیا جائے تو وہ پہلے آسمان پر ایسے ہوں گے جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی، اور پہلے آسمان کو لپیٹ کے دوسرے آسمان پہ ڈال دیا جائے تو اس کی وہی کیفیت ہوگی کہ بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی، اور پھر دوسرے آسمان کو تیسرے پر ڈال دیا جائے تو اس کی وہی کیفیت ہوگی، پھر تیسرے کو چوتھے پر، چوتھے کو پانچویں پر، پانچویں کو چھٹے پر، اور چھٹے کو ساتویں پر، اور ساتویں آسمان کو لپیٹ کر اگر اللہ کے عرش کے نیچے پھینک دیا جائے اس کی وہی کیفیت ہوگی۔ ایسے ہی اللہ اکبر نہیں کہا جاتا ہے نماز کی رکعت باندھتے وقت میں، رکوع میں جاتے وقت میں، سجدہ کرتے وقت، ہر وقت اللہ کی بڑائی اس لیے بیان کی جاتی ہے
کیونکہ اللہ کی ذات ہے ہی اتنی بڑی کہ اللہ سے بڑا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پہلے آسمان کے اوپر پہنچے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ بولے میں جبریل امین ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیوں آئے ہیں؟ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، وہ خود سے نہیں آئے ہیں۔ تو پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا، پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ ابو الانبیاء اور ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دیکھا تو ایک موتیوں کا گھر ہے، اس کو ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا کون ہے؟ بولے یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ گھر کون سا گھر ہے؟ بولے یہ بیت المعمور ہے۔ یہ جو بچے کھیل رہے ہیں، بولے یہ تمہاری امت کے اور وہ بچے ہیں جو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں پر رکھتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرانے کا حکم دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ کر آئے، اپنی آنکھوں سے۔ ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا اور کہہ دیا کہ میں جنت اور جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اور جہنم میں ایسے ایسے عذابات ہیں، تو ہم کو پھر اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اس کا یقین کر لیا۔ اور واقعہ لکھا ہوا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، انتقال کا وقت قریب آیا، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہے اور فلسفے کے بہت بڑے امام تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں ایک شعر بھی کہا ہے۔ تو وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان آیا ان کے پاس، بہکانے لگا ان کو اور کہنے لگا کہ بتاؤ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو کیونکہ وہ فلسفے کے امام تھے، فلسفہ یعنی سائنس کے امام تھے، وہ فزکس کے، کیمسٹری، بایولوجی کے امام تھے، وہ اس کو یہ سب تجربوں سے جو ہے سمجھانے لگے کہ میں نے اللہ کو کیسے پہچانا۔ اور شیطان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بہکانے کا، باتوں باتوں میں لگانے کا۔ ان کا انتقال کا وقت قریب آیا ہے، ایسی حالت میں ان کی جو ہے روح نکل جائیں گی تو بغیر کلمے کے دنیا سے جائیں گی۔ مگر ان کے استاد سے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے 5000 میل کے فاصلے پر عصر کی نماز کا وضو فرما رہے تھے۔ لوٹا تھا، انہوں نے پانی ہاتھ پر ڈالا، وضو کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے سے یہ جو 5000 میل کا فاصلہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ اپنے شاگرد کی پوری کیفیت ایسی نظر آنے لگی جیسے ہم لوگ چہرے میں اپنا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، بالکل سامنے نظر آنے لگی کہ شاگرد کا آخری وقت ہے اور شیطان بغیر کلمے کے دنیا سے لے جانا چاہتا ہے اور ان کو باتوں میں لگا رہا ہے۔ علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آ گیا، اس لیے کہ اللہ والوں کی نظر ایسی نہیں ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر بہت گہری ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ لوٹے کو اٹھایا اور زور سے زمین کے اوپر پٹک دیا اور کہا کہ فخر الدین، جو تیرے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے وہ شیطان ملعون اور مردود ہے، اس سے کہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانا ہے۔
کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، انہوں نے جیسی ہی اپنی زبان سے یہ کلمے کہے اسی کے ساتھ میں ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں جنت اور بائیں، اگر مجھے جنت اور جہنم کو بھی دنیا کے اندر سے دکھا دیا جائے تو میرے ایمان میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں ایسا ہوگا؟ بولے اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت اور جہنم کو بغیر دیکھے کہ میرے ایمان کے اندر اس سے زیادہ مضبوطی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آگے لے کر بڑھے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ وہاں پہ ایک بیری کا درخت ہے، اور وہ ایسا بارڈر ہے، ایسی حد ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ تم بھی چلو ساتھ میں۔ بولے نہیں حضرت، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں اس کے آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نام احمد تو وہ نام ہے یہ، بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے اور لینے والے کا دل بھی مچل جائے گا۔ اور پھر آگے یہ شعر کہا کہ سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے حبیب خدا اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، میرا بارڈر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اللہ کے پاس۔ اب میں اور آپ اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، ساڑو کے گھر پہ بھی جائیں گے تو کم سے کم جو ہے آدھا کلو آم، نہیں تو 2-4 ڈزن کیلے لے کر جاتے کہ نہیں بابا جا رہے کسی کے گھر پہ تو ویسے خالی ہاتھ نہیں جانا بول۔ ایک انسان یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ کسی کے گھر پہ گئے تو خالی ہاتھ جانا۔ اب وہ حبیب خدا اللہ سے ملنے کے لیے کیا خالی ہاتھ جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تحفہ لے کر گئے اور کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، تمام جانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں صرف تیرے لیے۔ اللہ کی کریم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کا رد کیا اور کہا اے میرے پیارے حبیب، اگر تم یہ تحفہ لے کر آئے ہو تو اب میں بھی تم کو میری طرف سے ایک تحفہ دیتا ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا، تحفے کے بدلے میں تحفہ، اس لیے کہ جو کریم آدمی ہوتا ہے اس کو کسی نے چھوٹی بھی چیز دے دیا تو وہ اس کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس سے بہتر اس کو بدل عطا کروں۔ اور جو رذیل ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے اس کو بھاری سے بھاری بھی ہدیہ دیے تو بولتے یار بہت بکواس ٹائپ کا لے کر آیا تم، کیا یہ ہر مال میں مل رہا تھا کیا؟ دوسرا دکھا نہیں کیا؟ اور اس کو رکھ دیں گا، اس کا بدل دینا تو دور کی بات ہے، مگر وہ تو اللہ کی کریم ذات تھی۔ اللہ نے فوراً کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتے بھی موجود تھے، انہوں نے اس میں یہ کہا اپنی طرف سے کہ اے اللہ تم اپنے نبی کو دے رہے ہو اور ہم کو محروم مت کرو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جبریل امین نے سنا، انہوں نے بھی دور سے آواز لگائی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی اور جیسے ہی کہا الا اللہ تو اپنے ہاتھ کو نیچے کی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ التحیات پڑھتے ہیں، ہم کو ایسے ملا ہوا ہے یہ التحیات، اور اس لیے ہم اپنی شہادت کی انگلی اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بہت سارے لوگ انگلی ایسی ول 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 کرتے جیسے مکوڑا کاٹ رہا ان کے ہاتھ، ایسا یوں کرتے، حالانکہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایتوں میں آپ دیکھیں گے، بڑی بڑی کتابوں میں دیکھیں گے سیرت کی، آپ کو ملیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی اور الا اللہ پہ اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ اسی لیے اشہد اللہ پہ اپنی شہادت کی انگلی اٹھانے کا اور الا اللہ پہ نیچے رکھنے کا، یہ سنت طریقہ ہے نماز کے اندر انگلی اٹھانے کا۔
نہیں وہ پوری نماز سلام ختم ہوئے تک وہ مکوڑا کاٹے جیسا ول 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 انگلی کر کے پوری نماز کا سکون اور پوری نماز کا جو خضوع ہے وہ ختم ہو جاتا. اچھا وہ کرنے والے کا تو ہوتا چھوٹا، بازو میں بیٹھنے والے کو بھی یاد نہیں رہتا میں کیا پڑھ رہا بول، اس کا بھی پورا دھیان وہی ول ول کرتی انگلی کی طرف رہتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے اس کو نماز کے اندر. تو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے. اب وہ اللہ نے تحفہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 3 تحفے دیے. پہلا تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہاں سے لے کے تو آخر تک یہ آیتیں اللہ نے تحفے میں دی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے ان آیتوں کی تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج میں خاص طور پہ تحفے میں عطا کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو آدمی یہ آخر کی آیت رات کو سوتے وقت میں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے حفاظت کریں گے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کو شہادت کی موت کا درجہ ملے گا. اور پھر دوسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہمارے حذیفہ بھائی نے وہ حدیث سنائی ثواب کے بارے میں، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کوئی امتی اگر کوئی نیک عمل کی نیت کرے گا، صرف نیت کرے گا تو ہم اس کو نیک عمل کا ثواب دے دیں گے، اور اگر نیک عمل کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے میں ہم اس کو 10 نیکیاں دیں گے، اور برائی کرے گا تو ہمارے فرشتے اس وقت تک انتظار کریں گے لکھنے کے لیے جب تک یہ توبہ نہیں کرتا. اسی لیے منتخب حدیث میں مولانا سعد صاحب نے وہ جو حضرت جی کی نے جو حدیث جمع کی ہے نماز کے بارے میں اس کا ترجمہ کیا ہے کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر فجر کے وقت میں گناہ کرتا ہے تو فرشتے ظہر تک انتظار کرتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اس نے ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھی یعنی توبہ ہی نہیں کی، تو اس کے بعد اس گناہ کو لکھا جاتا ہے، اور جتنا کیا اتنا ہی لکھا جاتا ہے. اور اگر ظہر کے وقت کوئی گناہ کیا تو اثر تک انتظار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری ہر نماز کے اندر ہم آخر میں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اس کے اندر پوری توبہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. آپ نے وہ پڑھ لیا، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور تیسری چیز یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازیں تھی. واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، وہ 2 وقت کی نہیں پڑھ سکے، تمہاری امت 50 وقت کی کیسے پڑھیں گی؟ واپس گئے، 5 کم کر کے آئے، پھر گئے، پھر کم کر کے آئے، پھر گئے، پھر کم کر کے آئے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں بھی کم کر کے آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. اور یہ تحفہ ہم کو ایسے ملا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کی قدر کرنا چاہیے کہ یہ تحفہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ہماری زندگی میں یہ نماز ہونا چاہیے. ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز میں چھپا کر رکھا. ہر چیز آج مسلمان یوگا کے اوپر دماغی ٹینشن دور کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود پریشان حال ہے. لیکن جو مسلمان نماز پڑھنے والے ہیں، جو مسلمان اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو مسلمان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، نہ ان کو یوگا کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایکسرسائز کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے، اور نہ ہی چہرے پہ کوئی کریم لگانے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان ایک جگہ کام کرتا تھا، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کام کرتے تھے، مگر وہ روزانہ اپنے منہ پہ جو ہے بہت پوچھارا مار کے آتے تھے، اچھے دکھنا بول کے منہ پہ پھنسیا نہیں آنا. وہ مسلمان کو بولے ارے بابا تیرے منہ پہ اتنی تراوٹ کیسا کیا رہتی، تو ایسا کون سا فیئرنیس کریم یوز کرتا؟ اس نے بولا میں صرف 5 وقت وضو کرتا، بولے روزانہ سادے پانی، اس لیے کہ ہمارے دین میں نماز فرض ہے.
تو ہم ہر نماز سے پہلے 5 وقت وضو کرتے، اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے وضو کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے وضو کے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح، یا ایک روایت میں ہے کہ سورج کی طرح سے چمکیں گے میدان حشر کے اندر، اور وہ وضو کے اعضاء دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، وضو کے اعضاء ایسے چمکیں گے۔ ارے وہاں تو بعد میں چمکیں گے، اللہ یہیں دنیا میں چمکا رہا ہے۔ اور ایک صاحب انہوں نے جو ہے ذہنی طور پہ پریشان، بالکل ایک دم یعنی برا حال ان کا، انہوں نے یوگا کی کلاسیں لگائی، ہزاروں روپے اس کی فیس بھرے، اور فیس بھرنے کے بعد گئے 2 دن کے لیے، اور 2 دن جانے کے بعد میں تیسرے دن چھوڑ دیے اور نماز کے پابند بن گئے۔ مسجد میں لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ کبھی نماز کو آنے والا نہیں، ملاقات کیے، بولے ارے بابا کیا ہو گیا، ماشاءاللہ آپ روز پابندی سے آ رہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ وہ کہنے لگے کہ بولے بھائی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں ذہنی طور پہ پریشان ہو گیا تھا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، میں نے ایک جگہ یوگا کی کلاسیں لگائی، اب میں وہاں پر گیا پہلے دن تو وہ مجھے وہی سارے اعمال کرنے لگا رہے تھے جو مسجد کے اندر ہم نماز کے اندر کرتے، جھکو، بولے جھک گئے، گھٹنوں کو پکڑو، اب گھٹنے کو پکڑے، اب کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ گئے، اب پیر زمین پہ گھٹنوں کے ساتھ ٹیکو اور ناک زمین پہ رگڑو۔ تو بولے یار سالا اتنے پیسے دے کے کچھ فائدہ ہوا نہیں، اگر نماز کو پابندی سے جاتا تھا تو یہ سب پھکڑ میں ہوتا تھا اور ثواب بھی ملتا تھا، اور اتنے زندگی بھر کی جو نمازیں میری چھوٹی اس کا عذاب بھی نہیں ہوتا تھا اور اللہ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے بولے میں 2 دن گیا مہینے بھر کی فیس بھر کے، اس کے بعد سے گیا ہی نہیں، اور میں نے بولا نہیں اب نماز کی پابندی کریں گے، اور جب سے نماز کا پابند بنا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے دل کو سکون بھی مل رہا ہے، چین بھی مل رہا ہے اور اطمینان بھی مل رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دلوں کا سکون، چین، اطمینان، گھروں کی ترقی، گھروں کی کامیابی، یہ تمام چیزیں اللہ نے نماز کے اندر چھپا کر رکھی ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ روزی کی برکت کس کے اندر ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ چہرے کا نور کس میں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ بدن کی تندرستی کہاں پر چھپی ہوئی ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ ہر چیز کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دے دی۔ تو آج کی یہی وہ مبارک رات ہے جس میں یہ سارے تحفے اللہ نے دیے، اور کیونکہ یہ رات کے بارے میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اس میں جگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، مسجدوں میں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اب ہم لوگ اس مبارک رات کی نسبت پر جمع ہو گئے تو کم سے کم دین کی بات ہم نے سننا چاہیے۔ اتنا بھی زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے دین کے اندر کہ بعض لوگوں نے شب معراج کے بارے میں اتنا زیادہ غلو، اتنا افراط و تفریط کر دی ہے کہ عشاء کی نماز میں ہی وہ اعلان کر دیتے کہ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاؤ، یہاں پہ کوئی بیان نہیں ہوگا، اور امت بیچاری امید لے کر آتی ہے کہ دین کی 2 باتیں سننے کو ملیں گی۔ ایسا کئی جگہوں پر ہوتا ہے، ان لوگوں کو صرف شب معراج کے اندر ہی بدعت نظر آتی ہے، باقی دنیا بھر کی خرافات زندگی میں ہو رہی ہے وہ نہیں نظر آتی۔ اور مجھے تجربہ ہے اس چیز کا، ہمارے ایک بزرگ اور ہمارے ایک بڑے، ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ میں تھا، تو ایک مسجد کے اندر شب معراج کے دن ایک اللہ والے دور سے آنے والے تھے، اور ایک چھوٹا سا وہاں پہ پروگرام تھا۔ جس مسجد میں یہ نماز پڑھتے تھے وہاں پر عشاء کے بعد انہوں نے سوچے کہ یہاں پہ کچھ دین کی بات سننے کو ملیں گی، وہاں پہ اعلان ہو گیا یہاں کچھ نہیں ہوگا، بولے ابھی سیدھا اپنے اپنے گھروں پہ جا کے سو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم چلو سونے سے اچھا ہے دین کی وہ مجلس ہو رہی ہے، وہاں جا کے بیان سنیں گے۔ میں بھی ساتھ میں تھا ان کے، ہم لوگ گئے وہاں پر، بیان میں شرکت کیے، پروگرام رہا بچوں کا، ماشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہونے میں رات میں کچھ 12-1 بج گئے، پھر واپس گھر پہ لوٹے۔ اب دوسرے دن یہ جو صاحب تھے جنہوں نے اعلان کیے تھے ان کو اطلاع ملی، 2-4 دن کے بعد ہم دونوں ساتھ میں ہی تھے، ان سے ملاقات کرنے لگے تو انہوں نے ایسا منہ پھیر دی جیسا کہ بریانی کھاتے کھاتے منہ میں کھڑا آ گیا تو کیسا آدمی کا منہ ہوتا، ایک دم ویسے ہی انہوں نے ایسا منہ پھیر دیے جیسا کہ ان کو کچھ برا یعنی محسوس ہوا۔ پھر ہم نے ادھر سامنے سے جا کے، نہیں حضرت کو برابر دکھا نہیں ہوں گا، ادھر سے جا کے ملیں گے، ادھر سے جا کے مصافحہ کی، بولے تم لوگوں نے بہت غلط کام کیے۔ انہوں نے بولے کیا غلط کام کیے؟ بولے تم لوگوں نے اعلان ہونے کے باوجود کہ یہ رات بدعت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کے بعد بھی تم وہاں پر گئے۔ انہوں نے بولے کہ ہم کیا نگارے لے کے گئے تھے کیا رستے سے؟ کیا ہم کیا گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے تھے وہاں پہ کہ ہم نے یہ بدعت کو زندہ کرے؟ ارے دین کی بات ہو رہی تھی، ہم سننے کے لیے گئے، ہم نے کون سی بدعت کو تو اس رات میں جو ہے زندہ کیا؟
نہیں بولے وہ جگنا بھی گناہ. ارے ہم جگے کون سی نسبت پر؟ تم اتنا بدعت 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 کر رہے ہو. اب میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، میرے کو جواب دو. بولے تم نے اپنے بیٹے کے شادی میں جو 30,000 روپے کا ہال کرائے سے کیے تھے وہ بدعت نہیں ہے کیا؟ بولے اور دلہن والوں کے پاس سے جو سونے کی انگوٹھی لیے تھے اور ٹائٹن کی 10,000 کی گھڑی لیے تھے وہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں نہیں یہ بدعت ہے. ہم بیان کی مجلس میں جا کے بیٹھے، وہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور تمہارے رقعے کے اندر جو تم نے چھاپے تھے کہ ہلدی کا پروگرام بھی ہوگا اور رجگے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ حضور کے زمانے میں کون سے صحابی نے ہلدی کا پروگرام کیے تھے اور کس کا رجگا منایا گیا تھا؟ نہیں نہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. اور خالی بیان کے مجلس میں جا کے بیٹھے تو بہت بڑی بدعت زندہ ہو گئی اور بہت بڑا اللہ کا حکم ہم نے توڑ دیے. تو اس کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا امتً وسطً لتکن، آدمی نے جو ہے بیلنس کے ساتھ میں چلنا چاہیے. دین میں زیادہ غلو بھی نہیں، اتنا بڑا اکابر بھی نہیں بن جانا چاہیے. غوث پاک سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا، اتنا تقوی والا بن گیا کہ بولے بدعت ہے. اور دین میں ایک دم جو ہے اس کو نیچے بھی نہیں آ جانا چاہیے، نہ افراط کرنا چاہیے نہ تفریط کرنا چاہیے. اسی لیے کہا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے اسی لیے قائم رہیں گا کیونکہ اللہ نے اس کو بیلنس کے ساتھ میں اتارا ہے. بیلنس کے ساتھ میں چلیں گے تو قبر میں جانے تک آدمی دین کے اوپر ٹکا رہے گا. اور بیلنس کے ساتھ میں نہیں چلیں گا، اپنے دل سے ہی دین میں بہت ساری باتیں گھڑ دیں گا اور کسی کو بدعت اور کسی کو ثواب سمجھنے لگیں گا تو پھر آدمی گمراہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے ہم سمجھے بدعت کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں، غلط کون سی چیز ہے اور صحیح کون سی چیز ہے. تب ہم کو صحیح دین کا مفہوم معلوم ہوگا، صحیح دین کا مفہوم ہم کو پتہ ہوگا. تو یہ رات ہم نے منانا بہت بڑا بالکل صحیح ہے کہ بدعت ہے کہ ہم مسجد کو سجا رہے ہیں اور اہتمام کر رہے ہیں، لیکن دین کی بات سننا اس مبارک رات میں کہ امت کے ہزاروں افراد سینکڑوں افراد مسجد کے اندر جمع ہوئے اور بغیر دین کی بات سنائے کہ ان کو محروم کر دینا، یہ سب سے بڑی بدعت ہے. اس لیے کہ ہم امت کو دین کی بات سنانے کے لیے گھر گھر پہ جا کے لوگوں کو جمع کرتے، ویسے تو لوگ آتے نہیں. اب آج ایک موقع کے حساب سے فری میں جب سارے لوگ آ گئے ہیں تو کم سے کم دین کا ان کو کچھ تحفہ تو دیا جائے، دین کی کوئی بات ان کو سنائی جائے، اللہ رسول کی کوئی بات کم سے کم کسی کے کان میں پڑیں گی. ہم بتا نہیں سکتے کہ کس کی کون سی بات سن کر اللہ کس کو کب ہدایت دیں گے. بتا سکتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں بتا سکتے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگزامپل دے کے، ایک مسجد میں ایک صاحب جو ہے وہ کبھی نماز کے لیے نہیں آتے تھے، کبھی نہیں، نہ ان کو دعوت کے کام سے کوئی لینا دینا تھا، نہ دین سے کچھ لینا دینا نہیں، بس جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے اور دعوت کے کام سے بھی بہت دور تھے. اتفاق سے وہ جمعہ کی نماز کے اندر وہ مسجد کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پہ امام صاحب نے اعلان کیے، بولے بھائی یہ طہارت خانے اور بیت الخلاء میں جو نوجوان رش لگا کے کھڑے ہوئے ہیں یہ باہر نکل جاؤ، جو ضعیف بزرگ بڈھے لوگ ہیں پہلے ان کو فارغ ہونے دو، کہ یہ لوگ پہلے فارغ ہوں گے. اس میں بہت سے شوگر کے بی پی کے پیشنٹ رہتے ہیں، اللہ ان کو بیچاروں کو کنٹرول نہیں ہوتا، پہلے ان کو فارغ ہونے دو، جوان لوگ بعد میں بھی فارغ ہو سکتے. وہ آدمی نے اتنے بیان سنا کبھی اثر نہیں ہوا، لیکن یہ ایک جملے کا اس کے اوپر ایسا اثر ہوا، اس نے اپنی پوری زندگی سے توبہ استغفار کیا اور مسجد کا کھنٹا بن کے رہ گیا. بعد میں ان سے ملاقات کی، ان کو پوچھے کہ بابا ایسا کون سا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا جو اللہ نے تم کو ہدایت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی پلٹ دی اور تم کو دعوت کے کام سے جوڑ دیا؟ بولے میں کبھی تبلیغ والوں کے مسجد میں بھی نہیں جاتا تھا، ایک بار غلطی سے پہنچ گیا میں وہاں پہ، لیکن ان کے مولانا نے ایک اعلان کیے، بیان بھی نہیں، وہ جملہ میرے کان میں پڑا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کو بڈھوں کا کتنا خیال ہے، ان کو شوگر والوں کا خیال ہے، ان کو بی پی والوں کا خیال ہے. وہ بات میرے دل کو لگ گئی کیونکہ وہ حضرت بھی ذرا موٹے تازے تھے اور ان کو بھی ایسی بیماریاں تھیں. بہت میرے کو یہ ہوا، بولے دل کو وہ بات لگ گئی اور میرے کو جو لوگوں نے بدگمان کیے تھے ان سے وہ ساری بدگمانیاں ختم ہو گئی اور میں نے بھی ارادہ کیا کہ اب جتنی زندگی بچی ہوئی ہے میں ان کے راستے پہ چل کر گزاروں گا. اور آپ کو سن کر حیرت ہوں گی اس واقعے کے 2 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. یعنی اللہ نے موت سے پہلے ہدایت دے دی اس آدمی کو، زندگی دین کی طرف پلٹ گئی. اب وہ اگر دنیا سے جا رہا ہوگا تو ہنستے ہوئے جائیں گا، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انتقال سے چند دن پہلے اس کو ہدایت کی توفیق مل گئی اور اس نے اپنی پرانی زندگی سے جو ہے توبہ استغفار کر لی. تو اس کے لیے میرے بھائیوں
دین کی جو بھی مجلسیں ہوتی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، ہم نے قربانی دینا چاہیے. کریں گے سبھی ساتھی فکر؟ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ بے انتہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ بیٹھے رہے اسی طرح سے. میں ہمارے حذیفہ بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی دعا پر انشاءاللہ ہمارے آج کی اس مجلس کا اختتام ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.